حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹیاں رحمت ہے، تو وہ کہتا ہے جی مجھے میں شکر ہے کہ میں رحمت سے محروم ہوں. تو اور پاکستانی عوام سے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ جو بات اس نے کیا بہت زیادہ غلط کیا ہے. یہ تو ایک ہندوؤں کا رواج ہوتا تھا، جب ان کی بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ زندہ درگور کر لیا تھا. پاکستان یعنی کہ کوئی پرامن ملک نہیں ہے، یہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے، سب کچھ تھے. تو یہ واقعہ ہوا تو ہمیں یہ لگا کہ یہ جو ہے سوچی سمجھی ایک سازش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل. حال ہی میں 14 اگست کو آپ نے دیکھا کہ ایک ٹک ٹاکر نے جو ایک ماجرا کیا جس کی وجہ سے پاکستان کی بھی بڑی بدنامی ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً 3-4 دن کے بعد یاسر شامی نے اس کا انٹرویو کیا اور پھر اقرار الحسن صاحب کے بھی کچھ بیانات آئے. تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہوئی، بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائیں. تو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جی محمد امین صاحب، جنہوں نے ان کے خلاف جو ہے نا تھانے میں جا کے درخواست دی ہے، اور کس سلسلے میں درخواست دی ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. اچھا امین بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ نے درخواست دی ہے، ٹک ٹاکر کے خلاف دی ہے آپ نے درخواست، اور اس کے بعد اقرار الحسن صاحب کے خلاف دی ہے، اور یاسر شامی صاحب جو ہے ان کے خلاف بھی دی ہے. تو اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے، آپ نے کس وجہ سے درخواست دی ہے؟ پہلے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کے میڈیا چینل نور میڈیا کا، تو جس نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. کیونکہ ہم اس طرح کے اپنے ملک پاکستان کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری کوئی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم پرجوش ہو جاتے ہیں اور مزید ہم میں ہمت ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. باقی رہی بات تو مینار پاکستان والا وہ معاملہ جو ہے وہ ہمیں ایک سوچی سمجھی ایک سازش نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ ایک ٹک ٹاکر کا اپنے فالورز کو بلانا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو مزید یعنی کہ مشکوک یہ چیز بناتی ہے. 2 دن چھوڑ کے پھر رات کے تیسرے پر 2-3 بجے جا کے 2 اینکر جا کے ان کا انٹرویو لے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اور ان کا گھر بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کا گھر بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش نظر آ رہی ہے جو کہ اقرار الحسن ہے، یاسر شامی ہے، اور یہ ٹک ٹاکر جو لڑکی ہے تو اس میں یہ شامل ہیں، جس کو دیکھیں مختلف جو یعنی کہ پاکستان میں یہ ظاہر کیا گیا ہے اس کی وجہ سے کہ پاکستان یعنی کہ کوئی پرامن ملک نہیں ہے، یہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے، سب کچھ تھے. تو یہ واقعہ ہوا تو ہمیں یہ لگا کہ یہ جو ہے سوچی سمجھی ایک سازش ہے جس کو لے کے انڈیا بھی پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کر رہا ہے. اس وجہ سے ہم نے ایک درخواست دی ہے تھانہ رتا امرال راولپنڈی میں. درخواست میں آپ نے کیا موقف اختیار کیا ہے؟ ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس کی جو ہے تحقیقات کی جائے، کیونکہ یہ ہمیں جو سوچی سمجھی سازش نظر آ رہی ہے یاسر شامی، ٹک ٹاکر اور جو دوسرے اقرار الحسن ہیں ان کے خلاف یعنی کہ ایک تحقیقات کی جائیں. ٹھیک ہے، اعلیٰ سطح پہ اس کی تحقیقات کی جائیں، تحقیقات کر کے تو ان کے خلاف جو ہے FIR درج کی جائے تاکہ جو ہے آئندہ کوئی بھی یعنی کہ جو ہے بندہ جو ہے پاکستان کی اس طرح کی بدنامی نہ کر سکے. اور میڈیا بھی جو ہے دیکھیں یہ چیز ہے کہ میڈیا کا کام یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم یہ نہیں کہتے کہ میڈیا پہ پابندی ہونی چاہیے، لیکن یہ میڈیا کا حق نہیں ہے کہ پہلے پاکستان کو اس چیز میں بدنام کیا جائے، بدنام کر کے اس کے بعد تحقیقات کی جائے. اگر کیا دیکھیں مشکوک یہ چیز ہے کہ اب اقرار الحسن اور یاسر شامی اگر اس لڑکی کی ہمدردی کے لیے جاتے ہیں، مثال دے دی اس کی ہمدردی کے لیے جاتے ہیں تو اس کے گھر چلے جاتے، ہمدردی کے لیے اس کے گھر چلے جاتے، جا کے ان سے تھانے میں جا کے اس کی ہیلپ کرتے، FIR درج کراتے، تحقیقات کرواتے، اس کے بعد پروگرام کرتے. اس نے تو کیا نام ہے یہ بھی درخواست دیا جی کہ یہ کیس ختم کر دیا جائے، اس پہ کوئی ایکشن نہ لیا جائے. یہ جو ٹک ٹاکر ہے عائشہ، اس نے جا کے درخواست دی ہے جی کہ اس کیس کو ختم کر دیا جائے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی یہ کیس جو ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے تاکہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، کیونکہ یہ اس کیس کی مکمل تحقیقات ہونی ہے، چھان بین ہونی چاہیے. اگر وہ خود اس کیس سے علیحدہ بھی ہوتی ہے خود بھی تو حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو کیس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے. اچھا، اسی دوران اقرار الحسن نے ایک بات کی تھی کہ مطلب ہے کہ آج مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، ایز اے پاکستانی ہونے پہ شرمندگی ہو رہی ہے. دوسرا اس نے یہ بھی کہا جی کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بیٹی نہیں دی. اسی حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں جی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ناقص رائے ہے اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی ہے، اور تمام مسلمانوں کی اس میں توہین کی ہے. ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹیاں رحمت ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں شکر ہے کہ میں رحمت سے محروم ہوں. تو اس میں آپ دیکھیں نا سب چیز کی توہین ہے. تو اس کے لیے اس نے پورے مسلمانوں کے یعنی کہ پورے دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے.
تو اور پاکستانی عوام سے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ جو بات اس نے کی ہے بہت زیادہ غلط کیا ہے. یہ تو ایک ہندوؤں کا رواج ہوتا تھا, جب ان کی بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ زندہ درگور کر لیا تھا. آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, انہوں نے دیکھیں کیسی دنیا پہ محنت کی. تو دیکھیں وہی جو بچیوں کو درگور کرنے والے تھے, درگور کرنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ ہندوؤں نے درگور نہیں کی. تو میرے خیال سے یہ پھر وہ دوسرے رخ پہ جا رہے ہیں, تو میرے خیال سے ان کو واپس آ جانا چاہیے اور مسلمانوں کے رخ پہ آنا چاہیے. اچھا, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ آپ نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے, اور باقی ایک اور وکیل صاحب ہیں, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, انہوں نے بھی بالکل اسی طرح ہی عائشہ پہ جو ہے نا درخواست دی ہے, بلکہ اس پہ کیس کیا ہے اسی حوالے سے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ یہ کیس آگے بڑھتا ہے, اگر آپ کی درخواست پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک ہمارے علاقے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک قسم کا پورے پاکستان کا سمجھو عالمی معاملہ ایک قسم کا ایشو بن چکا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ ہم نے جو درخواست دی ہے تو ابھی ایس ایچ او صاحب بھی اس میں مشاورت, ظاہری بات ہے مشاورت ہوگی, ایس پی صاحب سے ہوگی, یہ وزیر اعلیٰ کے علم میں ہے, وزیر اعظم کے علم میں ہے, تو یہ ساری چیزوں کی مشاورت ہوگی. ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ مقدمہ درج کیا جائے. اگر یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس مقدمے کی ہم مکمل پیروی کریں گے اور اس کو پایہ تکمیل پر پہنچائیں گے, تاکہ جو ہے آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ پاکستان کے جو ہے نا اس طرح عزت اچھالے پوری دنیا میں. اچھا, اس میں آخر میں ایک سوال کروں گا کہ عائشہ ٹک ٹاکر کے ساتھ جو حرکات ان لوگوں نے کی ہیں اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں جی, اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ. دیکھیں کوئی بھی ماں بہن بیٹی ہے جس حالت میں بھی ہے, جیسی بھی ہے, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہر مسلمان کے لیے قابل احترام ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, اگر ٹک ٹاکر نے اپنے فالوورز کو بلایا, جب ایک عورت ہوتی ہے ٹھیک ہے, اس کا کام دینی, ہمارے دینی مذہب میں تو ایسا نہیں ہے, اس میں تو پردے کا حکم ہے. اگر وہ بلاتی ہے وہاں پہ اپنے ٹک ٹاکر فالوورز کو بلاتی ہے, تو فالوورز بھی آگے ایسے ہی ہوں گے نا. ابھی وہاں اس نے فالوورز کو بلایا, وہاں کوئی حاجی نمازی تسبیحاں یا جن نمازیں اٹھا کے وہاں جا کے نفلیں تو نہیں پڑھیں گے نا. وہاں پھر ایسے ہی لوگ آئیں گے, وہاں سے فاش لوگ آئیں گے, وہاں پہ چور ڈکیت آئیں گے, اور اس طرح کے لوگ آئیں گے, تو جس سے اچھی توقع تو نہیں کی جا سکتی. میرے خیال میں یہ چیز جو ہوتی ہے نا, ہم ایک چیز کو بھول رہے ہیں کہ عورت کی آزادی, بالکل عورت کی آزادی ہونی چاہیے, اسلام کے دائرے میں رہ کے آزادی ہونی چاہیے. تو ہم ایک چیز ہم جو ہے وہ ہم سے جو چیز پوائنٹ جو ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ سے بھی رہ جاتا ہے, یا کوئی دباؤ میں آتے ہیں, یا کیا وجہ اس کا علم نہیں ہے کوئی بھی. یعنی کہ عورت جاتی ہے جا کے, مثال کے طور پہ ابھی اس کا عائشہ کا وہ معاملہ لے لیں, ابھی ان کے سابقہ جتنے بھی کام ہے, ابھی وہاں اس نے ٹک ٹاکر بلا رہی ہے, سارا کچھ کر دیا. ابھی دیکھیں 71 سالہ بزرگ گرفتار ہوا وہاں پہ, ہوا ہے 71 سال. ابھی وہ بیچارہ کہتا تھا میں گھر میں ہوں. جب اس طرح کا پریشر ہوگا تو پولیس کے اوپر بھی پریشر ہوگا, وہ بھی اس طرح کی گرفتاریاں کریں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جتنی سزا اگر عورت یعنی کہ کوئی معاملہ کرتی ہے, کوئی جرم کرتی ہے, تو اس عورت کو بھی اتنی سزا ملنی چاہیے. مرد جو جرم کرتا ہے اس کی سزا, ابھی یہاں اس نے بلایا لوگوں کو, ٹھیک ہے, تو اتنی سزا تو اس کو بھی ملنی چاہیے نا, کہ اس نے بلایا ایک ہجوم اکٹھا کیا جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے, اتنی سزا اس کو بھی ہونی چاہیے عورت کو. تو جب تک یعنی کہ یہ معاملہ نہیں ہوگا, ایسے معاملے اچھلتے رہیں گے. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ مرد ایک دن اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں حقوق دیے جائیں. مثال کے طور پہ آپ لے لیں, کئی معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ تھانے میں ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے مردوں کے خلاف کہ یہ اس نے ہمیں جو ہے فلاں مرد نے ہمیں شادی کا جھانسا دے کے ہماری حصوں کے ساتھ کھیلا. تو جتنا عرصہ وہ کھیلتا رہا ہے, تو ظاہری والے عورت کو بھی اس چیز کا جواب دینا چاہیے. اس عورت نے جتنا جرم کیا ہے کہ آپ اتنے عرصے آپ نے یہ یعنی کہ جس طرح بھی غلط ناجائز حرکات کی ہیں, اس کے اوپر بھی اس کا پرچہ درج ہونا چاہیے, مرد کے اوپر بھی ہونا چاہیے. جبکہ عورت مرد دونوں کو اس چیزیں کی علیحدہ علیحدہ سزا نہیں ملے گی, میرے خیال سے جو ہے نا یہ معاشرہ جو ہے برابری کا مقام پہ نہیں آ سکے گا. جی بہت شکریہ امین بھائی, بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے امین بھائی نے. اور ان کا جو موقف تھا اس میں سے ایک بات جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ٹک ٹاکر بلاتی ہے کسی کو تو اس کو کم سے کم سیکورٹی کا بندوبست بھی کرنا چاہیے, کیونکہ جب بہت زیادہ کوئی بھی سیکورٹی کا بندوبست نہیں تھا, 6 سے 8 بندے تھے جو اس کو کنٹرول کر رہے تھے. انشاءاللہ اگلے پھر کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.